اس نے نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ خود کو اور اپنے وزراء کو ماسٹر این آر او، مدر آف این آر اوز دے دیا ہے۔ اس نیب کے قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی اپوزیشن مل کر اس کی مخالفت کرے گی۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ اے پی ایس کیس کی طرح ڈسکا دھاندلی کیس میں بھی وزیر اعظم کو فوری طور پہ طلب کیا جائے۔ کل حکومت کو 2 دفعہ قومی اسمبلی میں شکست ہوئی ہے۔ اخلاقی طور پہ وزیر اعظم جواز کھو بیٹھے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ رہیں، یا تو وہ فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لیں یا پھر وہ استعفیٰ دیں۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اپنی شکست کو تسلیم کریں اور ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا اعلان کر دیں۔ قانون کو تبدیل کر کے اپنی کرپشن پہ پردہ ڈالا ہے، اس کو کسی قسم کے احتساب سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اس نیب کے قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی اپوزیشن مل کر اس کی مخالفت کرے گی۔ یہ نیب کا ترمیمی قانون آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب کو وزیر اعظم کے دفتر کا ذیلی ادارہ بنا دیا جائے، جہاں پہ چیئرمین نیب وزیر اعظم کی خوشی، وزیر اعظم کی منشا پہ کام کرے، اور جب وزیر اعظم اس سے ناخوش ہو اسے کان سے پکڑ کے باہر کر دے۔ نیب آج ایک ملک کے اندر ڈرامہ بن چکا ہے۔ چیئرمین نیب نے قوم کو بتایا کہ نیب نے 821 ارب روپے کی وصولیاں کی ہیں۔ وزارت خزانہ نے بتلایا کہ آج تک صرف 6.5 ارب روپے خزانے میں نیب کی طرف سے جمع ہوئے ہیں، جبکہ پچھلے 3 سالوں میں نیب نے 5.5 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ حاصل کی ہے حکومت پاکستان سے۔ یہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 850 ارب روپے ہم نے کمائے ہیں، پچھلے 3 سالوں میں 5.5 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ لے رہے ہیں، اور وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ صرف 6.5 ارب روپے جمع کرائے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ریئل ٹرمز نیب نے صرف پچھلے چند سالوں میں 1 ارب روپیہ جمع کرایا ہے، چونکہ 6.5 ارب اگر جمع کرائے 5.5 ارب روپے سپلیمنٹری گرانٹ میں لے لیے۔ تو یہ جو 821 ارب روپے کا دعویٰ ہے، یہ پیسہ کس کی جیب میں گیا؟ قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ نیب کی اس کرپشن کی تحقیقات کون کرے گا کہ 821 ارب روپیہ جو قوم کو سنایا جاتا رہا وہ کہاں گیا ہے، کس کی جیب میں گیا ہے، چونکہ حکومت پاکستان کے خزانے میں وہ نہیں آیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی عمران احمد نیازی، جو بڑے اپنے وقت کے ایمانداری کے ولی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سالانہ 3,000 ارب روپیہ حکومت کرپشن کر رہی ہے۔ یہ ان کے بیانات موجود ہیں۔ تو 2018 کے بعد تو ان بڑے ایماندار مفتی صاحب کی حکومت آئی ہوئی ہے، تو وہ 3,000 ارب کی کرپشن تو نہیں ہو رہی۔ تو 3 سالوں میں وہ 9,000 ارب روپیہ جو بچا ہے کرپشن سے، وہ کس کی جیب میں گیا ہے؟ چونکہ نہ وہ ایف بی آر کے ٹیکسوں میں شامل ہوا ہے، نہ وہ اسٹیٹ بینک کے ریونیو میں آیا ہے، نہ کہیں وزارت خزانہ نے اس کے بارے میں کوئی بچت کی تصدیق کی ہے کہ اتنے ہمارے وسائل بڑھ گئے ہیں چونکہ 3,000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن بند ہو گئی ہے۔ تو عمران نیازی صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو یہ الزام لگاتے تھے کہ حکومت سالانہ 3,000 ارب روپے کی کرپشن کر رہی ہے، ان کے 3 سالوں میں وہ 9,000 ارب روپیہ کدھر گیا ہے؟ وہ کس کھاتے میں گیا ہے؟
یا وہ 9,000 ارب روپیہ 18,000 یا 21,000 ارب ہو گیا ہے؟ میں یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں پی ٹی آئی کے ہر اس شخص سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کی ایمانداری کی قسمیں کھاتا ہے کہ جناب مسٹر کلین سے ہمیں ان تحفوں کی تفصیل لے دیں جو انہوں نے غیر ملکی دوروں میں غیر ملکی سربراہان یا غیر ملکی پاکستان کے دوست ممالک کے عہدیداروں سے وصول کیے ہیں۔ آج تک کیوں نہیں ان تحفوں کی تفصیلات قوم کو بتائی جا رہی ہیں؟ توشہ خانہ کیس میں کیوں حکومت چھپ رہی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب نہیں بتاتے کہ مجھے فلاں فلاں نے فلاں فلاں تحفہ دیا ہے؟ بلکہ پوچھنے والے نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے۔ پوچھنے والے نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ ان تحفوں کی تفصیل بتا دیں جو آپ کو بیرون ملک سے وصول ہوئے، یہ بتائے بغیر کہ کس نے دیے ہیں وہ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ الٹا جس نے یہ سوال کیا ہے اس صحافی کو آپ کی ایجنسیاں تنگ کر رہی ہیں۔ جو ابرار خالد صحافی ہیں ان کو آپ ہراساں کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا، اس کو واپس لیں۔ تو اگر یہ آپ کی شفافیت ہے کہ جس کے اوپر آپ کی حکومت چل رہی ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ نے گھپلا کیا ہے غیر ملکی تحفوں کے اندر۔ اگر آپ نے گھپلا نہیں کیا ہے تو آپ ان کی تفصیل کیوں نہیں بتاتے؟ تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو عمران خان کی دیانتداری کی قسمیں کھاتے ہیں، میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ایماندار لیڈر سے غیر ملکی تحفوں کی تفصیلات معلوم کر دیں۔ خدا را ایک سوال کا جواب مجھے اپنے ایماندار لیڈر سے دے دیں کہ وہ مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے اور مجھ سے 1000 گنا زیادہ شاہانہ طرز زندگی کیسے گزارتا ہے، 300 کنال کے محل کا خرچہ کیسے پورا کرتا ہے، اس کی کیا ذرائع آمدنی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی ریکارڈ پہ کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، وہ انکم ٹیکس بھی مجھ سے کم دیتا ہے، وہ اتنا شاہانہ زندگی کیسے گزارتا ہے جس میں اس کے 300 کنال کے محل کے اخراجات شامل ہیں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں اس لیے پوچھتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرسنل ہو گئے ہیں، لیکن یہ حق ہے ہمارا کہ وہ شخص جو سب کسی کو چور ڈاکو کہتا ہے وہ ذرا اپنی ایمانداری کا حساب دے کہ کس دنیا کے ضابطے کے مطابق اسے ایماندار کہا جا سکتا ہے، جو ٹیکس بھی چوری کرتا ہے، جو اے ٹی ایم سے بھی پیسے لیتا ہے، جو مافیا سے پیسے لے کر اپنے خرچے چلاتا ہے، جو فورن فنڈنگ کیس میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کروڑوں روپے، اربوں روپے جو نئے پاکستان کے نام پہ لیے، ان سے اپنے کاروبار کیے، ذاتی اکاؤنٹوں میں وہ پیسہ رکھا، اس کو الیکشن کمیشن سے چھپایا، اسٹیٹ بینک سے چھپایا۔ آخر اس ایمانداری کا بھی تو کوئی حساب دے۔ اور آخر میں اس حکومت کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان بدترین انتظامی بحران میں ہے۔ چینی تو لوگوں کو نہیں مل رہی تھی، 160 روپے کلو پہ پہنچ گئی۔ میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ 103 روپے کلو کی چینی کا ٹینڈر حکومت نے کیوں کینسل کیا؟ وہ چینی کی درآمد کا ٹینڈر جو 103 روپے کلو کا تھا، اسے کس کے کہنے پہ کینسل کر کے چینی کو 160 روپے جانے کی اجازت دی گئی؟ یہ اربوں روپے کس نے کمائے ہیں اور کیوں کر کمائے ہیں؟ حکومت کہاں تھی؟ چلیے چینی چھوڑ دیں، پنجاب کے سٹاک سے 3 کروڑ ادویات بخار کی کیسے غائب ہو گئی؟ آج لاہور میں ڈینگی لوگوں پہ وار کر رہا ہے اور بخار سے بچنے کی پیراسیٹامول اور پیناڈول بھی لاہور سے غائب ہو چکی ہے۔ پاکستان نے 72 سال میں یہ بحران نہیں دیکھا تھا کہ اس ملک میں پیناڈول
اور پیراسیٹامول کی گولی بھی لوگوں کو بخار کے لیے نہ مل سکے. یہ کارکردگی ہے عمران نیازی کی. لوگ مہنگائی کے ہاتھوں کچلے گئے ہیں. اس مہنگائی کی ذمہ دار نہ پچھلی حکومت ہے نہ کوئی اور ہے، صرف عمران خان کی حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں جنہوں نے 50% ڈیویلیویشن کر کے پیٹرول مہنگا کیا، ڈیزل مہنگا کیا اور ہر امپورٹ ہونے والی چیز مہنگی کر دی ہے. آج یہی اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں بدترین مہنگائی کی لہر ہے. پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی زراعت تباہ کر دی ہے. 3 سال پہلے اپوزیشن جب مسلم لیگ نون حکومت میں تھی، ہم کپاس درآمد نہیں کرتے تھے، ہم چینی درآمد نہیں کرتے تھے، ہم گندم درآمد نہیں کرتے تھے. اگر آج ہم کپاس درآمد کر رہے ہیں، ہم چینی درآمد کر رہے ہیں، ہم گندم درآمد کر رہے ہیں، تو یہ مسلم لیگ نون کا قصور نہیں ہے. یہ آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی اور آپ کی ناکامی کا قصور ہے. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اپنی شکست کو تسلیم کریں اور ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا اعلان کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھ اس ملک کو بھی ریٹائر ہرٹ ہونے پہ مجبور نہ کریں. ملک کی معیشت کو ان کی نااہلی کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے. اگر یہ کرسی سے چمٹے رہے تو جس طرح ٹی ایل پی کے لوگ آئے ہیں، اگر پاکستان کے بھوکے ننگے مزدور، پاکستان کے بھوکے ننگے محنت کش اور پاکستان کے بھوکے ننگے کسان جن کو آج 8200 روپے کی ڈی اے پی کی کھاد مل رہی ہے، جنہیں 2400 روپے کی کھاد مسلم لیگ نون کے دور میں ملتی تھی، اگر یہ سب لوگ سڑکوں پر آ گئے تو یہ کوئی کل عدم تنظیم نہیں ہے کہ جن کو آپ یہ چکمہ دے کے اٹھا دیں گے کہ ہم آپ کی کل عدمیت ختم کر دیں گے. یہ پاکستان کے شہری ہیں. یہ اگر سڑکوں پہ بپھر کے آ گئے تو آپ ان کے غیظ و غضب کا سامنا نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ. سر ایک سوال ہے. سر مسلم لیگ نون کافی دنوں سے وزیر اعظم کو مختلف کیسز میں سپریم کورٹ سے درخواست کر رہی تھی کہ طلب کیا جائے. آج اے پی ایس کیس کی سماعت کورٹ میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو فوری طلب کر لیا ہے. کیا کہیں گے آپ کا مطالبہ مان لیا یا تبدیلی کی ہوا چل پڑی؟ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ اے پی ایس کیس کی طرح ڈسکا دھاندلی کیس میں بھی وزیر اعظم کو فوری طور پہ طلب کیا جائے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کی دھاندلی پر الیکشن کمیشن کی طرف سے مصدقہ رپورٹ آئی ہے. اتنی بھونڈی دھاندلی کی گئی ہے، اتنی بے شرمی کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے کہ اس کا ایک ایک ثبوت الیکشن کمیشن کو مل گیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ سول انتظامیہ اور پولیس ایڈمنسٹریشن باقاعدہ اس دھاندلی میں منظم طور پہ ملوث تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی سی اور ڈی پی او از خود تو ملوث نہیں تھے، انہیں دھاندلی کا کس نے حکم دیا تھا؟ وزیر اعظم صاحب جس مغربی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، برطانیہ میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے، تو نیازی صاحب یہ الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے دھاندلی کے بارے میں، اگر برطانیہ میں یہ رپورٹ آتی تو وزیر اعظم 24 گھنٹے میں استعفیٰ دے دیتا، اس کی ذمہ داری قبول کرتا اور خود کو قانون کے سامنے پیش کر دیتا. الیکشن کمیشن کی اس رپورٹ پر میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ پاکستان میں آئندہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے کا دار و مدار اس رپورٹ کے ذمہ داران کو کیفر کردار پہ پہنچانا ہے. برائے مہربانی 22 کروڑ عوام کے حق کے ووٹ کو، ان کے جمہوری حق کو
बचाने के लिए जो आइन उन्हें देता है, आप फौरी तौर पे सुओ मोटो नोटिस लें, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब करें, जिनकी बराह रास्त निगरानी और जिनके अहकामात के ऊपर ये बदतरीन धांधली का बदनुमा धब्बा पाकिस्तान की जमहूरियत पे लगाया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस डस्का रिपोर्ट के बाद इस हुकूमत के साथ किसी रियायत को रवा रखने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में धांधली को ख़त्म नहीं करना चाहते, उसके वायरस को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर धांधली का वायरस ख़त्म करना है तो ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ज़रूरत है, ना किसी कानून के तब्दीली की ज़रूरत है, सिर्फ डस्का धांधली रिपोर्ट के ज़िम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करके सज़ा देने की ज़रूरत है। अगर इन्हें सज़ा हो जाए तो पाकिस्तान में हर आइंदा इलेक्शन साफ शफाफ होगा और मुकम्मल तौर पे मुनसिफाना होगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, गुज़िश्ता रोज़ है जॉइंट अपोजिशन की बड़ी लंबी नशिस्तें भी हैं, अब क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, कल हुकूमत को 2 दफ़ा कौमी असम्बली में शिकस्त हुई है। अखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म जवाज़ खो बैठे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे रहें, या तो वो फौरी तौर पर एतमाद का वोट लें या फिर वो इस्तीफ़ा दें। 2 दफ़ा पे दर पे हुक्मरान इत्तेहाद को शिकस्त होने का मतलब ये है कि वो ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो बैठे हैं। तो वज़ीर आज़म को फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए या 24 घंटे के अंदर उन्हें सदर पाकिस्तान को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म को हदायत करें कि वो एतमाद का वोट लेके साबित करें कि आज भी उन्हें ऐवान की अक्सरियत हासिल है, चूँकि कल ऐवान उन पे अदम एतमाद का इजहार कर चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।